الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما لا ينسى. آمين. برادران اسلام، بڑے ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عظمت و بزرگی، شان و شوکت، عزت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے زندگی عطا کی، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اس زندگی کے بعد ہم سب کو موت دینے پر قادر ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جب ہم سب مر جائیں گے دوبارہ ہم تمام کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہم تمام کو دوبارہ زندہ کر کے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کرنے پر قادر ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم نے زندگی گزاری ہوگی اس زندگی کے مطابق ہمیں جزا و سزا دے گا۔ اگر ہم نیک کار رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اگر ہم گنہگار رہے تو رب العالمین چاہے تو معاف کر دے یا اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ یہ سارے اختیارات اسی اللہ وحدہ لا شریک کے دست قدرت میں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام نیک بندوں پہ جنہیں اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت سے نوازا، جنہوں نے بڑی امانت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہوئی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ خصوصاً میری مراد میرے اور آپ کے نبی آمینہ کے لال آقا بلال، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ہدایت دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی پر لا تعداد انگنت درود و سلام کا نزول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، یقیناً آپ جانتے ہیں کئی جمعہ سے جو میرا جمعہ یہاں ہوتا ہے سیرت صحابہ کے عنوان سے آپ کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج کے اس جمعہ میں موقع کی مناسبت سے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آج امت نے اسے خاص موقع سے ہی، ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تبھی اس عنوان پر بات ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیشہ اس عنوان پر سیرت رسول، محبت رسول، اطاعت رسول، ان موضوعات پر باتیں ہونی چاہیے، لیکن موقع جو آج چل رہا ہے اسی مناسبت سے میں بھی آپ کے سامنے آج کے اس جمعہ میں محبت رسول کے عنوان پر کچھ بنیادی باتیں۔ ویسے محبت رسول ایک بڑا طویل موضوع ہے جس کے لیے وقت ناکافی ہے،
کوشش کی جائے گی کہ مختصر وقت میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی بڑی بات کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک احسان کا ذکر کیا۔ آپ قرآن کو اٹھائیں اور جتنی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز اگر اسے عطا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر یا انسانیت پر احسان کیا۔ جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں، آپ دیکھیں ان نعمتوں کا شمار کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا تذکرہ کہیں نہیں کیا۔ مثال کے طور پر یہ جو زندگی ہم نے تمہیں دی ہے، یہ ہمارا تم پر احسان ہے۔ یہ کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جو عطا کی گئی ہیں تم پر ہم نے احسان کیا، اللہ رب العالمین نے کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا جانا، یا آپ کا نبی بنا کر امت مسلمہ کے لیے مبعوث کرنا، اللہ رب العالمین نے اسے بطور احسان کے گنایا۔ رب العالمین نے کہا یقیناً اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان آئے ہیں، جو اللہ کے نبی کو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا ہے، جو اللہ کے نبی کو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا احسان کس معنی میں؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں فرمایا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہماری آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں تمہیں کیسے جینا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، تمہیں اس کا علم نہیں تھا، تم گمراہ تھے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارا رشتہ بنایا اللہ رب العالمین نے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور یہ تمام چیزیں تمہارے اندر پیدا کرنا، اللہ سے رشتہ جوڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے تم یقیناً گمراہ تھے، ذلیل تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر میں کہوں میرے بھائی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یا آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے اگر آپ دنیا کا حال دیکھیں، دنیا چھوڑ دیں، آپ مکہ کا حال دیکھیں کیا تھا۔ دنیا کی ایسی کون سی برائی، دنیا کی ایسی کون سی غلاظت جو ہے ان لوگوں میں نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، وہ قوم جو دنیا کی سب سے ذلیل قوم مانی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے معزز قوم انہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے وہ مقام و مرتبہ انہیں عطا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، رب العالمین نے اتنی عزت انہیں عطا کی، رب العالمین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا اگر تمہیں بھی ایمان لانا ہے تو ان لوگوں کی طرح ایمان لانا۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے بتایا یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا۔ جب یہ احسان اللہ رب العالمین نے کیا، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہا، ہم سے کہا اس دنیا میں بہت سارے رشتے ناتے ہیں، اور رشتے ناتوں کی بنیاد عجیب ہوتی ہے۔ کہ مثال کے طور پر جو رشتے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بنائے ہیں، مثال کے طور پر جو ماں باپ کا رشتہ ہے، انسان ماں باپ سے محبت کیوں کرتا ہے؟ ماں باپ سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلی بات تو اس نے ماں باپ کو دیکھا ہے، ان کی محبت کو، ان کی شفقت کو، ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان نے دیکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کئی سارے اور رشتے ہیں، جیسے بچوں کا رشتہ، بیوی کا رشتہ،
ان تمام رشتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور انسان نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے، یقیناً یاد رکھنا یہ جتنے رشتے اس دنیا میں ہیں، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بیوی بچے ہو، چاہے تمہارے مال دولت ہو، ان تمام رشتوں سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان رشتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اللہ کے نبی کے رشتے کے مقابلے میں ان سے محبت تم زیادہ کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے کہا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آگے میں بتاؤں گا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے یاد رکھنا، اگر اسے سمجھا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں اس دنیا میں جتنے ہمارے رشتے ہیں، ان تمام رشتوں کی محبت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اگر اللہ کے نبی کی محبت کا پلڑا اگر بھاری ہوتا ہے تو یاد رکھنا ہمارا ایمان مکمل ہے، ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پلڑا بھاری نہ ہو، دنیا کی محبتیں بھاری ہو جائے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب انسان دیکھیے میرے بھائی، اگر میں کہوں انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے، انسان کی محبت کرنے کی وجہ کیا ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، انسان اگر محبت کرتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ایک وجہ یہ ہے خوبصورتی کو دیکھ کر۔ اگر آپ خوبصورتی کی بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبصورتی دی، صورت بھی اگر لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے بنایا۔ اگر سیرت کی بات لیں، اگر سیرت کی بات لیں میرے بھائی، بعض لوگ صورت سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ سیرت سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کے اخلاق کو دیکھ کر، انسان کی سیرت کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ اگر سیرت کو لیا جائے میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کسی انسان کی سیرت نہیں ہو سکتی۔ سیرت کا ایسا کون سا مقام ہے، سیرت کی ایسی کون سی بات ہے، اخلاق کا ایسا کون سا معیار ہے، آپ بتائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھا۔ دنیا میں جتنی اچھائیاں ہیں، دنیا میں جتنے اچھے اخلاق ہیں، اس سارے اخلاق کا مجموعہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر کہا جائے میرے بھائی، آپ اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اپنے تو اپنے میرے بھائی غیر دیتے ہیں، اپنے چھوڑ دیں، اپنے تو اپنے غیر بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اخلاق کسی اور کی اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے۔ اگر کہا جائے میرے بھائی، آپ نے سنا ہوگا، یہ بات بارہا کہی جاتی ہے، لکھنے والے نے ایک کتاب لکھی The 100 کے نام سے، جس میں اس نے 100 مشہور شخصیات کا ذکر کیا۔ اس میں سب سے پہلے لکھنے والا کون ہے؟ عیسائی ہے، لکھنے والا کون؟ عیسائی۔ لیکن جب اس نے لکھا تو سب سے پہلے نمبر کس کا دیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر گوشے میں آپ مکمل ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ جیسے میں نے کہا، اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ اگر کہا جائے میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے، جو اخلاق آپ کے بتائے گئے، اگر کہا جائے میرے بھائی، اگر آپ کی صداقت، آپ کی امانت، اگر میں کہوں آپ کی صداقت، آپ کی امانت، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی، حجر اسود کو رکھنے کی باری، آپس میں اختلاف ہوا، مشرکین مکہ لڑنے لگے، وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ جب اللہ کے نبی آئے کہا ھذا امین، کیا کہا؟ یہ تو امانت دار ہے، یہ صادق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے گواہی دی، کیا کہا؟ ارے اللہ کے نبی آئے ہیں، آپ کو نبوت سے بھی آپ ابھی نبی نہیں ہے، ایک عام انسان آپ، اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ صادق و امین ہے، یہی ہمارا فیصلہ کرے گا اور یہی ہمارے مسئلے کا حل عطا کرے گا۔ اگر آپ دیکھیں میرے بھائی، اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ جانے لگے، آپ کی امانت داری، اگر اخلاق کی بات آئی، آپ کی امانت داری، آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ جب مدینہ جانے لگے تو آپ نے علی کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کیا کہا؟ اے علی، یہ امانتیں ہیں لوگوں کی،
ان امانتوں کو ان امانت داروں تک دینا، اس کے بعد تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آنا۔ آپ اٹھائے سیرت کو، وہ امانتیں کس کی تھی؟ وہ مکہ کے غیر مسلموں کی تھی، وہ مکہ کے غیر مسلموں کی امانتیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتے لوگ۔ اگر امانت کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امانت دار اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر بات میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے، اگر کسی کے اخلاق کی گواہی ہم دیں، اس کی سند، اس کو سرٹیفکیٹ دیں کہ سب سے اچھے اخلاق والا ہے، تو تمام لوگ کہیں گے سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے اخلاق کی گواہی کون دے رہا؟ خود اللہ رب العالمین نے دی۔ آپ قرآن کو اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انک لعلی خلق عظیم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین اور اعلیٰ اخلاق عطا کیے تھے۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بات آئی اخلاق کی میرے بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پوچھا۔ کہا اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے؟ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ پورا کا پورا قرآن، جو قرآن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخاطب کیا ہے، یہ پورا کا پورا قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے، انسان اگر محبت کرتا ہے تو کسی کے حسن سے، کسی کے اخلاق سے، کسی کے کردار کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ یاد رکھیں، انسان کسی سے محبت کرتا ہے ان کے احسانات کی وجہ سے کرتا ہے۔ احسان اگر کسی نے کیا، مثال کے طور پر میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، میری پریشانی کو کسی نے دور کیا، آ کر مجھ پر کوئی احسان کیا، تو زندگی بھر انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بھائی اس کے جو احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا۔ اگر احسانات کی بات کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسان ہمارے پاس، ہمارے اوپر ہے، اس کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اتنے احسان میرے بھائی، اگر میں کہوں، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا، اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا گیا۔ اللہ کے نبی کی کیا ذاتی دشمنی تھی؟ آپ نے پتھر کیوں کھائے؟ آپ نے پتھر سے مار کیوں کھائے؟ کہیں نہ کہیں اپنی امت کی خاطر میرے بھائی، اپنی امت کی خاطر آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا، آپ کے پیٹھ پر وجڑی ڈالی گئی، احد کے میدان میں آپ کے پیشانی پر چوٹ آئی، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ کہ اللہ کے نبی کی ذاتی دشمنی تھی؟ نہیں میرے بھائی، کہیں نہ کہیں یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے اپنی امت کی خاطر، اپنی امت کی خاطر آپ نے مار بھی کھائی، آپ کو زہر بھی دیا گیا، آپ کو ستایا بھی گیا، لیکن اللہ کے نبی کیا کرتے؟ اللہ محمد۔ اگر کہا جائے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں ان دعاؤں کا ذکر کیا گیا۔ جب ان دعاؤں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ کے نبی زاروں کے تار رونے لگے، سجدے میں گر گئے اللہ کے نبی سجدے میں گر کر زاروں کے تار رونے لگے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو کیا ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آئے تو کہا اے جبرائیل، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا کیا ہوگا کل قیامت میں؟ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے نبی سے کہیں آپ خوش ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اتنے احسانات میرے بھائی، اگر ان احسانات کو گناتے ہوئے چلے جائیں میرے بھائی، ایک اور بات یاد رکھیں، ہم 1400 سال کے بعد آئے ہیں، آج ہم اللہ کے نبی کے بارے میں سن رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھا تک نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھا تک نہیں، لیکن ہماری فکر میرے بھائی، ہماری فکر دیکھیے کیسی ہے۔ اگر بات احسانات کی جائے، آپ اٹھائیں حدیث کو، اللہ رب العالمین نے جب آپ کو بلایا اپنے پاس، آپ معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، معراج میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، بیچ میں پردہ حائل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے، رب العالمین کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا ہے محمد تم پر ہماری سلامتی نازل ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات، آپ پڑھے، کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ سے کہا ہے اللہ صرف مجھ پر نہیں، اللہ تیرے نیک بندے، میری امت کے وہ لوگ جو میرے امت کے، ان پر بھی اپنی سلامتی کو نازل فرما۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان میرے بھائی۔ یاد رکھنا، اگر بات کہی جائے میرے بھائی، احسانات کی بات کی جائے، ایک اور بات بتاتا ہوں، بتانی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احسان، اللہ رب العالمین نے معراج کو بلایا،
معراج میں اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نماز کو فرض کیا. کہ اللہ کے نبی کے لیے 50 وقت کی نماز پڑھنا کوئی مشکل تھا؟ ارے اللہ کے نبی کی نمازیں پیر سوج جاتے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز آپ کی امت ادا نہیں کر سکتی، جاؤ کم کر کے آنا. اللہ کے نبی گئے، کم کی 5 وقت کی نماز. اللہ نے کیا کہا؟ 5 پڑھو 50 کا اجر دیا جائے گا. لیکن یہ اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہماری پر، اپنی امت پر اللہ کے نبی کا احسان کہ اللہ کے نبی نے کہا میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اسی لیے اللہ تو کم کر دے. اللہ رب العالمین نے کم کر دی. ایسی کئی ساری باتیں ہیں میرے بھائی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ احسان کیا. اب محبت میرے بھائی کیوں کی جاتی ہے یہ تو پتا چلا. اب محبت کیسی ہو، محبت کیسی ہو، محبت کتنی کی جائے. جیسے میں نے شروع میں بتایا محبت کا معیار میرے بھائی دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف، اللہ کے نبی کی یہ محبت ایک طرف ہو. تو نبی کی محبت اگر بھاری ہے تو ہم کامیاب ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اٹھائے حدیث کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کا آپ ہاتھ پکڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے بعد اس دنیا میں اپنی جان کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. والذی نفس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی عمر سے کہا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنی دولت، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو. آپ دیکھیں میرے بھائی آج اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، میں خود اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہماری محبت جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، کیا واقعی محبت اپنے سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، دنیا سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ اگر ہماری محبت اللہ کے نبی سے ہے یقیناً ہم کامیاب ہیں. اگر نہیں ہے میرے بھائی، یہ محبت میں اگر کمی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے پاس کم ہے اور ہمارے اولاد، ہمارے بیوی بچے ہمیں زیادہ عزیز ہیں، تو یقیناً یاد رکھیں ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. ایمان کا معیار، ایمان کی بنیاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا میرے بھائی. اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معیار بنایا. اور سب سے بڑھ کر بات میرے بھائی یاد رکھیں، یہ بات بتانے والی ذات ہم نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ نے کہا کہ تم نبی سے اتنی محبت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. وما ينطق عن الهوى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بتاتے، جو بات اللہ کے نبی بتاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہے. اب محبت کے کچھ تقاضے ہیں میرے بھائی، وقت نہیں ہے، محبت کے کچھ تقاضے ہیں. محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اللہ کے نبی پر ایمان لایا جائے، پہلا تقاضا. جیسے میں نے کہا غیر مسلم میرے بھائی تعریف کرتے ہیں. اگر کہا جائے مہاتما گاندھی کے متعلق آتا ہے، مہاتما گاندھی نے لکھا، ایمان کی بات آئی تو بتا رہا ہوں، لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق اور بہترین زندگی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. تعریف ہو رہی ہے. جیسے آج کئی سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں لوگ ایسے ہیں جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یقین اللہ کے نبی کے اخلاق اچھے تھے، فلاں یہ تھا، لیکن جب اپنانے کی بات آتی ہے، جیسے مہاتما گاندھی نے کہا ویسے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اپنانے کی بات آتی ہے، یہ تو پرانی باتیں تھی، اب کیوں اپنائے؟ بعض لوگ ایسے ہیں، میں بڑے ہوش سے بات کر رہا ہوں، بعض لوگ ایسے ہیں جو آج میرے بھائی اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ نہیں مانتے. یہ بات کس کی کہہ رہا ہوں میں؟ مسلمانوں میں لوگ ایسے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آج نہیں چلے گا. آج کے دور میں اگر ہمیں لوگوں کا دل جیتنا ہے تو عیسیٰ کا نمونہ چلے گا. اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا نمونہ چلے گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ تو چھوڑیے، موسیٰ بھی نبی بن کر آئے تو ان کو بھی اللہ کے نبی کا امتی بننا ہوگا. اس سے بھی بڑھ کر بات، عیسیٰ کیا موسیٰ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات، اب جب آپ
معراج کو جانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہیں مقتدی بنا کر کھڑا دیا، اللہ کے نبی کو ان کا امام بنایا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چلے گا۔ یاد رکھے، ایمان کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور اللہ کے نبی کی ہر بات کو ماننا۔ اگر صرف محبت کرنا کافی ہوتا، اس دنیا میں میرے بھائی، یہ بات غلط نہیں ہے، اس دنیا میں جتنی محبت ابو طالب نے کی اللہ کے نبی سے، شاید ہی کسی نے کی ہو۔ کتنی محبت میرے بھائی، جہاں جہاں اللہ کے نبی گئے، جیسے جیسے آپ نے کیا آپ کے ساتھ رہے، لیکن ایمان نہیں لایا، اللہ کے نبی کی رسالت کو نہیں مانا۔ مرنے لگے موت کے قریب میرے بھائی، جب مر رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا، اے چچا جان، زندگی بھر آپ میرے ساتھ رہے، آج آخری وقت ہے، آپ کا کلمہ پڑھ لیں، اللہ کے پاس میں حجت قائم کروں گا۔ سامنے امیہ کھڑا ہے، ابو جہل کھڑا ہے، کیا کہا؟ ابو طالب زندگی بھر باپ دادا کے دین پر رہا، جب مر رہا ہے تو محمد کی بات کو مانے گا؟ تو کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، انتقال ہو گیا، مر گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے باوجود اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب انہیں دیا جائے گا۔ محمد بن عبد الوہاب، جو کہ جن کی کتاب ہے کتاب التوحید، بڑی مشہور کتاب میرے بھائی، ہر اہل حدیث کو چاہیے کہ اسے پڑھے، کتاب کو کم سے کم ایک بار اپنی زندگی میں پڑھے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا، حق کو قبول نہ کرنے کی جو باتیں بتائی، ان میں سے ایک بات لکھی، صحبت کا اثر۔ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر اپنے ماں باپ، یعنی یہ کہتا ہے میرے ماں باپ غلط تھے، ان وجہوں سے انسان حق کو قبول نہیں کر پاتا۔ بات دوسری طرف آ گئی ہے کہ کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اللہ کے نبی پر ایمان لایا جائے۔ دوسری بات میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہودی، جو نصرانی، جسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا میں، اگر وہ ایمان نہ لائے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنمی ہے جو ایمان نہ لائے۔ دوسری بات میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، اللہ کے نبی کی عزت کرنا، اللہ کے نبی کے مقام مرتبے کو پہچاننا۔ ہماری زندگی میں کئی بار میرے بھائی بات آتی ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت، میں ہم سب سے مخاطب، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ آپ دیکھیں، ہمیں پتا چلتا ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان چھوڑو مول صاحب کیا لگائے ہیں، سنت بعد میں عمل کریں گے۔ انسان یہ ہمارے سامنے معلوم ہے یہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی سنت کا انکار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جس کو عزت اللہ رب العالمین نے دی، ہماری عزت دینے سے کچھ ہوگا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو عزت دی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دے، وہ مقام دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ نے میرے بھائی قرآن کو اٹھائے، قرآن میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کا ذکر کیا، اگر بات عزت کی آئی، جتنے انبیاء کا ذکر کیا اللہ نے سب کے نام لیے، یا ابراہیم، یا نوح، یا اسماعیل، لیکن جب بات اللہ کے نبی کی آئی، کیا کہا اللہ نے؟ کبھی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول۔ اللہ رب العالمین نے عزت و مقام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یاد رکھنا، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات کو اٹھائے، اللہ رب العالمین نے کہا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو اللہ کے نبی کے سامنے بلند نہ کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی کوئی بات آ گئی، اس کے سامنے اپنی بات پیش نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ مثال بتاتا ہوں میرے بھائی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ کی زندگی کے بعد مسجد نبوی میں میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے نبی کی جو خبر ہے، اس کے قریب دو لوگ زور زور سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، حضرت عمر نے ان کو بلایا اور پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم یمن سے آئے، دوسرے ملک کے رہنے والے۔ تو عمر نے کہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے بیٹھے ہو اور اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو، یقیناً یاد رکھنا اگر تم مکہ کے ہوتے یا مدینہ کے یہاں کے ہوتے، اگر تم ہمارے یہاں کے ہوتے تو یقیناً تمہیں ایسی سزا دیتا تھا کہ سب لوگ یاد رکھتے۔ تم باہر سے آئے ہو، اسی لیے خاموش رہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ یقیناً یاد رکھے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا عزت دی۔ اگر بات عزت کی جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء 1,24,000 جو انبیاء ہیں سب کے سب پریشان ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کوئی سفارش نہیں کرے گا سوا اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی سفارش کرے، یہ عزت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اور یاد رکھے میرے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے ہر معاملے میں۔ پتا چل گیا یہ معاملہ ایسا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا عمل ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں کرو گے گنہگار کہلاؤ گے۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں میرے بھائی، کئی ساری مثالیں۔ اگر بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اچانک ایک صحابی آئے، آپ نے دسیوں بار وہ واقعہ سنا ہوگا۔ ایک صحابی آئے جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یقیناً یاد رکھو، اگر کوئی مرد سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ جہنم کی آگ کو پہننے والا ہے۔ نکال کر پھینک، فوراً وہی نکال کر پھینک دیا۔ بتانے والوں نے بتایا، کہنے والوں نے کہا ارے بھائی اپنے پاس رکھ لو، اپنے گھر والوں کے کام میں آئے گی۔ کہا جس چیز کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے میں کبھی اسے پسند نہیں کروں گا، میں کبھی اسے پسند نہیں کروں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہمیں پتا چل جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے تو ہماری زندگی میں اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر جان بوجھ کر انکار کر دیا جائے، اگر میں کہوں میرے بھائی بات خاص کر شادیوں کے مسئلے میں، آج ہماری شادیاں، آج ہمارے گھروں کی شادیاں آپ دیکھ لیں، لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ نہیں مولوی صاحب، زندگی میں ایک بار شادی ہوتی ہے، دل کی خواہش ہے، بچے کی خواہش ہے، بچی کی خواہش ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے کس نے کہا ایک شادی کر؟ 4 شادیاں کر۔ اگر تو مرد ہے 4 شادیاں کر، جیسے اللہ کے نبی نے کیا ویسے کر، تجھے کس نے روکا؟ لیکن یاد رکھنا، جو بھی عمل کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے کر کے دکھانا، جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے ویسے کر کے دکھانا۔ اگر تم نے اپنی مرضی کے مطابق کیا، اگر تم نے اپنی مرضی کے مطابق کیا، یاد رکھنا تم دنیا میں بھی گنہگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی تم گنہگار کہلاؤ جاؤ گے۔ ایسی کئی ساری باتیں ہیں میرے بھائی، جو فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا، جو بات اللہ کے نبی نے بتائی، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اگر عمل نہ کیا جائے، یقیناً یاد رکھنا اللہ کے نبی نے جو کہا تھا، انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، دنیا میں جب آپ کی یاد آتی ہے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی سے کہا آپ اگر جنت میں، میں جنت میں چلا گیا، آپ جنت کے اونچے درجے میں ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ایک بات کیا کہی؟ تم میری مدد کرنا، ایک تو نماز کے ذریعے، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی جو انسان جس سے محبت کرے گا دنیا میں کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو تو کل قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ اگر تو ہم نے دنیا میں کسی دوسرے انسان سے محبت کی، دوسرے کے ساتھ ہم نے محبت کی، تو یقیناً یاد رکھے میرے بھائی انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اگر بات اطاعت کی آئی تو بہت ساری مثالیں ہیں میرے بھائی، 1-2 مثالیں بتا کر اپنی بات ختم کروں، پھر کبھی موقع ملا اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ نے نماز کے دوران میں اپنے جوتوں کو نکالا، آپ نے پھینک دیا۔ آپ کے پیچھے جتنے صحابہ تھے ان تمام صحابہ نے بھی جوتوں کو پھینک دیا۔ اللہ کے نبی نے نماز ختم کی، آپ نے لوگوں سے پوچھا میں نے اپنے جوتوں کو نکالا، کیا تم نے بھی نکالا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے بھی نکالا۔ بس اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ محمد تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہے، اسی لیے میں نے اپنے جوتوں کو نکالا۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا یہ ادا ہے میرے بھائی،
یہ ادا ہے اطاعت کی، یاد رکھنا. لیکن آج محبت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، کئی ساری مثالیں. محبت کا مطلب آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے نبی کا جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو تھوڑی تقریریں کر لی جائے، اپنے سینوں کو مار لیا جائے، محبت کا دعویٰ کر لیا. یہ محبت نہیں ہے، یاد رکھنا. محبت کا مطلب اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتائی ویسے گزارے. وغیرہ بھی شعبہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی سے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. شادی کی بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں گھر کی لڑکی سے شادی کر لینا. مان لی بات کو. بات ماننے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس لڑکی کو دیکھ لو، وہ لڑکی کیسی ہے، اس لیے کہ تم اس کے ساتھ زندگی گزارو گے. صحابی گئے، مغیرہ گئے، جا کر لڑکی والوں سے کہا میں آپ کی لڑکی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی لڑکی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں. تو فوراً ماں باپ ناراض ہو گئے، کہا ہم اپنی بچی کو نہیں دکھائیں گے. فوراً لڑکی نے اس بات کو سنا، کیا کہا، یہ بات کس نے کہی ہے، اللہ کے نبی نے کہی ہے. اگر اللہ کے نبی نے کہی ہے تو ماں باپ سے کہا پھٹ جائیں، میں آ رہی ہوں سامنے مجھے دیکھ لیں. سبحان اللہ، یہ اطاعت ہے. یاد رکھنا، ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آئے گی ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. یہ محبت کی دلیل ہے میرے بھائی. آج ہمارے سامنے ہماری زندگی میں کئی سارے موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر اس بات کا ثبوت دینا پڑتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن انسان اپنی انا کے خاطر، اپنے خاطر ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، یاد رکھیں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی بنیاد ہے. یاد رکھیں. اور ہماری محبت اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنی دولت سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے اگر ہم کرتے ہیں تو اسی وقت ہماری محبت حقیقی محبت ہے. اور حقیقی محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. ہر بات میں زندگی کی اللہ کے نبی نے جو عمل کیا ہے وہ خود عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی محبت کی دلیل ہے. ورنہ یاد رکھیں زبانی دعوے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی ہے ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانوں سے، مالوں سے، بیوی بچوں سے، اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کی توفیق دے. اللہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس دنیا میں زندگی گزاری ویسے ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائی کے راستے کھول دے، جو بھائی بے روزگار ہیں اے اللہ انہیں حلال روزی عطا فرما، جو بہنیں بن بیاہ بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرما، جو بھائی اور بہن بے اولاد ہیں تیرے فضل و کرم سے انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کی توفیق دے، جن کے ماں باپ مر چکے ہیں اللہ تو انہیں کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات ایک اعلان ہے، ہمارے درمیان کرناٹک کا ایک مشہور شہر دھارواڑ، آپ جانتے ہیں ایک بڑا شہر ہے، لیکن جمعیت کی ایک مسجد ہے. اور اگر آپ دھارواڑ کا جائزہ لیں تو آپ کو دکھے گا کہ شرک و بدعت عام ہے. ہر گھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی صاحب وغیرہ ملیں گے. ہر جگہ آپ کو یوں سمجھیے جیسے غیر مسلموں کے یہاں اعمال ہیں وہ سارے اعمال آپ کو وہاں ملیں گے. اتنا زیادہ گیا گزرا ایمان کا مسئلہ. وہاں پر الحمدللہ جمعیت قائم ہوئی اور ایک مسجد الحمدللہ بنائی گئی. اسی کے مسجد کی جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے اسی کے بازو میں ایک زمین لی گئی ہے مسجد کے لیے جس کی قیمت 70 لاکھ روپے ہے. جس کی قیمت 70 لاکھ. تقریباً ان لوگوں نے اب تک جتنا اپنے سے ہو سکا انہوں نے 30-35 لاکھ روپے ادا کیے ہیں. ابھی 30 لاکھ کا 35 لاکھ کا مسئلہ ہے. وہ لوگ بڑی امید سے آپ کے پاس آئے. میں آپ سے گزارش کروں گا یاد رکھیں ایسی جگہ اگر آپ دیں گے اللہ رب العالمین آپ کو خوب عطا کرے گا. اگر آپ تھوڑا ذرہ برابر بھی ان کی مدد کریں گے
آپ کی وجہ سے ایک انسان بھی توحید پر آ رہا ہے. آپ نے جو پیسہ خرچ کیا اور توحید کی مسجد بننے کے بعد وہاں سجدہ کرے گا, جب تک نمازیں ہوں گی, جب تک عبادت ہوگی, اللہ آپ کو بھی اجر دے گا. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, جو آدمی اس دنیا میں اللہ کے لیے کوئی گھر بنائے گا, اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اور میں کاٹ گڑی والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں, اللہ رب العالمین نے آپ کو ہمیشہ اونچا ہاتھ رکھا ہے. سبحان اللہ, اتنی شاندار مسجد, جگہ خریدی گئی کسی کی مدد سے نہیں, مقامی لوگوں کے تعاون سے. مطلب کیا ہے, اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے میرے بھائی. میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا, اللہ کے نبی کے قول کے مطابق جو حضرت اسما سے اللہ کے نبی نے کہا تھا, گن گن کر خرچ نہ کرنا, اگر تم گن کر خرچ کرو گے اللہ بھی گن کر دے گا بغیر گنے کے. میں مردوں سے, خواتین سے, سب سے گزارش کرتا ہوں, آپ جاتے ہوئے بڑے پریشان ہیں وہ لوگ, کیونکہ اس کی بالکل بازو میں ایک درگاہ ہے, ایسی جگہ پر انہوں نے زمین لے کر ماشاءاللہ مسجد بنائی, عبادت چل رہی ہے بہت اچھے سے, لیکن ضرورت کیا ہے, جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے یہ زمین خریدی گئی ہے. میں مرد و خواتین سے گزارش کروں گا, جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اللہ رب العالمین آپ کے مال میں, عمل میں, آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے, آمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.